بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے ساتھ چمٹی ہر وقت ہر جگہ ایک خطرناک مخلوق جو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوا ہمیں گناہ کی جانب راغب کرتا ہے۔ اولاد آدم میں سے ہر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والا اس کا ہم شکل کون ہے جو انسان کی موت کے بعد اس سے جدا ہوتا ہے؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمزاد کے ساتھ کیا کیا؟ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ایکسپلور اسلام کو سبسکرائب کر لیں۔ سائنس کے مطابق اس دنیا میں ہر انسان کے 6 سے 7 ہم شکل ہوتے ہیں۔ ہم شکل ہونا نہ صرف اولاد آدم میں ہے بلکہ جنات کے بھی اسی طرح ہم شکل ہوتے ہیں جو بالکل انسانوں جیسے دکھتے ہیں اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسلامی روایتوں میں اس کا نام کریم یا ہمزاد کے نام سے آیا۔ دراصل روح تمام جانداروں میں زندگی کی علامت کی وجہ ہے۔ صوفیانہ روایتوں میں انسان روح، نفس اور خاک کا مرکب ہے اور انسانی جسم میں 2 روحیں ہوتی ہیں۔ ایک تو لطیف روح جو پورے جسم میں جاری و ساری ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اور دوسری پیکر روح جو نفس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق پہلی روح انسان کی موت کے بعد اس کے جسم سے چلی جائے گی، جبکہ دوسری روح کو صوفیانہ کرام نے ہمزاد قرار دیا جس کی منزل کچھ اور ہے، وہ موت تک ہی انسان کا ساتھ بنا رہتا ہے۔ ہمزاد کو ہم کسی بھوت پریت دیوتا کے نام سے نہیں پکار سکتے۔ جب بھی اولاد آدم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور کسی انسان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے والے جن کو عربی میں وسوس اور فارسی میں ہمزاد کہتے ہیں، جس کا کام انسان کو برائی کی جانب راغب کرنا ہے اور اس کے دل و دماغ میں شر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ مرتے دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ہمزاد دیکھنے میں اسی انسان کی ہم شکل ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ جنم لیتا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ اس کا سایہ بن کر اٹھتے بیٹھتے اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ابن کثیر کے مطابق جب اللہ نے شیطان کو مہلت دی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو بہکائے گا، تو اللہ نے شیطان کو اس بات کی مہلت دیتے ہوئے فرمایا کہ تو جس طرح چاہے قیامت تک کوشش کر لے، جس پہ ابلیس نے اللہ سے کچھ طلب کیا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا انسان کے ہر بچے کے ساتھ ایک تیرا بچہ پیدا ہوگا، تجھے ان کے دل تک رسائی دی جائے گی اور تو خون کی طرح ان کی رگوں میں دوڑے گا۔ کہا جاتا ہے کریم یا ہمزاد انسانی شکل کی ہم شکل ہوتا ہے، اس کا بول چال، رہن سہن سب اس انسان کی طرح ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے۔ یوں یہ ہمزاد اپنے انسانی ہم شکل کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی وجہ سے اس کے سارے راز جان لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی جو انسان تنہائی میں کرتا رہتا ہے، اور ان باتوں کو بھی جو باقی دنیا کے لیے ایک راز ہیں۔ یہ انسان کا ساتھ اس وقت چھوڑتا ہے جب انسان کی موت واقع ہو، اس کے بعد یہ ایک غیبی مقام پر منتقل ہو جاتا ہے، یہاں پر اس کو قیامت کے دن ہی موت آئے گی۔ علماء کرام ہمزاد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کا ہمزاد بھی اس کی صحبت کی وجہ سے نیک اور صالح ہو جاتا ہے۔ جو شخص کفر میں مبتلا ہو اس کا ہمزاد بھی کافر ہو جاتا ہے۔ مردوں کے ساتھ جن ہمزاد اور عورتوں کے ساتھ جنیاں ہمزاد پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کوئی ایسا انسان نہیں جس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن موکل نہ ہو، ہر انسان کے ساتھ اس کا کریم موکل ہے۔ جس پر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا اور وہ مجھ پر ایمان لے آیا اور وہ مجھے برائی کی جانب راغب نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک صحابی وہب بن منوع نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مقرر ہے، اس کا شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے، اس کے ساتھ پانی پیتا ہے، اس کے ساتھ ہی بستر پر سوتا ہے، لیکن مومن کا شیطان مومن سے چھپ کر رہتا ہے۔ وہ ہر وقت اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ مومن کب اپنی عقل سے غافل ہو اور وہ اس کا فائدہ اٹھا کر گناہ کی جانب راغب کرے۔ اس ہمزاد پر تحقیق و تفتیش نہ صرف علماء اور صوفیاء کرام کا عمل ہے بلکہ جدید سائنس کی روشنی میں ماہرین نے اس پر بہت زیادہ تحقیق کی۔ ہمزاد پر تحقیق و تفتیش صرف روحانیات اور صوفیاء کرام کا ہی عمل نہیں، جدید سائنس نے بھی اس پر تحقیق کی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں سوویت یونین نامی ہمزاد کی تحقیق پر آغاز کیا جسے سائنسدانوں نے اورا کا نام دیا۔ ہمزاد کی حقیقت جاننے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ہمزاد کی تصویر لینے کا اہتمام بھی کیا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خاص قسم کے کیمراز کو استعمال کیا گیا تھا۔ آخر یہ کیمرے ہمزاد کی تصویر کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے۔ پہلی دفعہ ہمزاد کی تصویر منظر عام پر آئی جسے انسان کے جسم سے نکلنے والی روشنی یا انرجی قرار دیا گیا۔ جادوگروں کے ہاں ہمزاد کا اپنا ایک مقام حاصل ہے۔
سفلی جادو اور کالے جادو میں ہمزاد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، مگر اس کے بدلے میں ہمزاد کی طرف سے رکھے گئے مطالبات عامل کو ایمان سے فارغ ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں، چنانچہ عامل کو شیطان کی پیروی کرنا پڑتی ہے۔ کمزور ایمان والے جب عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس عامل کو ایسی ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو اس ہمزاد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہی سادہ لو انسان انہی عاملین کا شکار ہو بیٹھتے ہیں۔ ان عاملین کے قابو میں آئے ہمزاد سے عامل اس شخص کی تمام معاملات کو اکٹھا کر لیتا ہے، جس سے لوگوں کی بے بسی کا تماشا شروع ہوتا ہے۔ عاملین لوگوں کی ملاقاتیں روحوں سے ہمزاد کے ذریعے کرواتے ہیں، کیونکہ موت کے بعد ارواح کی دنیا سے رابطہ ناممکن ہے، اور ہمزاد کو قابو میں لانے کے لیے بہت سے خطرناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمزاد کو اگر موقع مل جائے تو وہ عامل کو ہلاک کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس طرح بہت سے عاملین ہمزاد کو قابو میں کر اس سے غلط کام لیتے ہیں، مگر ہمزاد کا کیا گیا وار ان کو دردناک انجام تک پہنچا سکتا ہے۔ کسی انسان کا ہمزاد کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرنا نہ صرف یہ دنیا میں بلکہ وہ اپنی آخرت بھی دردناک بنا بیٹھتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بہترین مثال کو بیان کیا گیا، جنہیں اللہ نے جنات پر حکومت عطا فرمائی، اور اتنے طاقتور جن حضرت سلیمان کے تابع تھے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے ناجائز کام کروانے کی بجائے انہیں نیک کام کروانے پر مامور کیا، ان سے مسجد تعمیر کروائی اور ان کو لوگوں کے فلاحی کاموں میں استعمال کیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو ہمزاد کو قابو میں کر ان سے غلط کام کرواتے ہیں۔